بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ موسمی پھل بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے انعام سے کم نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ موسم کی مناسبت سے پھلوں کو تبدیل فرماتا ہے اور موسم کی مناسبت سے پھل عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جس پھل کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ پھل ہے خربوزہ۔ یاد رہے کہ خربوزہ موسم گرما کا پھل ہے اور موسم کی انگڑائی دیتے ساتھ ہی مارکیٹ میں دستیاب ہو جاتا ہے۔ یہ پھل رمضان میں افطاری کے دسترخوان کی زینت بنتا ہے اور اس کا استعمال رمضان میں بھی کافی زیادہ ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو خربوزے کے بارے میں بتائیں گے کہ خربوزے کے استعمال سے آپ کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اس کے استعمال میں کیا احتیاط ضروری ہے، اس کا استعمال کیسے کیا جائے تو زیادہ سود مند ہوگا۔ یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزے کا استعمال کیسے فرمایا اور خربوزے کے استعمال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات مبارک کیا ہے، ان تمام سوالوں کے جواب میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو ویورز، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پھلوں، سبزیوں، جڑی بوٹیوں میں فوائد رکھے ہیں۔ خربوزے بھی انہی قدرتی پھلوں میں شامل ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں اور یہ موسم گرما کا پھل ہے۔ دوستو، خربوزہ ایک بیل نما پودے پر پیدا ہوتا ہے۔ تاریخی انداز کے مطابق اس کی پہلی بار کاشت آج سے 4000 سال قبل ایران اور افریقہ کے علاقوں میں کی گئی۔ موسم گرما کا یہ لذیذ اور فرحت بخش پھل یہ نہ صرف انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ مختلف بیماریوں سے حفاظت کے لیے بھی ایک مضبوط ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ پھل ان 50% تک مختلف وٹامنز اور منرل کا مجموعہ ہے۔ خربوزے میں قدرتی طور پر وٹامن اے، بی، سی کے علاوہ فاسفورس اور کیلشیم جیسے وٹامنز بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایک خربوزے میں 15 mg کیلشیم، 50 mg فاسفورس، 0.05 mg آئرن، 24 mg وٹامن 646 mg وٹامن اے اور 0.003 mg وٹامن B1 ہوتا ہے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق خربوزے میں گلوکوز، پوٹاشیم، تانبا، وٹامن اے، بی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے اور جسم سے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں۔ یرقان، پتلی بندش پیشاب جیسے امراض میں مفید ہے۔ خربوزے کا چھلکا بیج سب کارآمد ہے۔ گرمیوں میں بچوں کو کھلایا جائے تو اس کے پھوڑے، دانے وغیرہ کو بھی آرام آتا ہے، پتلی کو بھی توڑتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن ڈی صحت کے لیے مفید ہے، جسم کے پٹھوں اور رگوں کو توانائی دیتا ہے، گرمی کی شدت سے بچاتا ہے۔ اس کے کھانے سے دل کو فرحت حاصل ہوتی ہے اور آپ اتنی احتیاط کر کے بھرے ہوئے پیٹ میں زبردستی خربوزہ نہ ٹھوسیں، اس لیے رات کو کھانے کے بعد نہ لیں تو بہتر ہے۔ ویورز کہتے ہیں کہ گرمیوں میں اسے ضرور کھانا چاہیے تاکہ جسم کو بھرپور توانائی مل سکے۔ ماہرین کے مطابق خربوزے معدے کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خربوزے میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو نظام ہضم کے لیے انتہائی نفع بخش ہے۔ اس میں شامل منرلز معدے کی تیزابیت کے خاتمے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ خربوزے کا استعمال گردوں کو صاف کرتا ہے اور گردے میں جمی ہوئی کثافتوں کو بھی دور کرتا ہے، اور اگر خربوزے کو لیموں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ یورک ایسڈ جیسی تکلیف میں بھی آرام پہنچاتا ہے۔ تو ویورز، خربوزے کا استعمال ہارٹ اٹیک سے بھی بچاتا ہے۔ خربوزے میں شامل ایک خاص جز کی خلیوں کو جمنے نہیں دیتا، اگر ایسا نہ ہو تو یہ چیز بعد ازاں ہارٹ اٹیک کے امکانات کو بڑھا دیتی ہے۔ خربوزہ جسم میں خون کی گردش کو معمول پر رکھتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک یا اسٹروک جیسی بیماری کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق خربوزے میں کینسر کا علاج ہے۔ خربوزے میں شامل ایک جز پروٹین کینسر سے بچاؤ کی قدرتی دوا ہے اور پٹھوں کے کینسر کے خطرات کو بہت حد تک کم کرتا ہے۔ خربوزہ کینسر کے ان بیجوں کو بھی مار دیتا ہے جو بعض انسانی جسم پر مضبوطی سے حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس طرح جلدی صحت کو برقرار رکھنے اور اس کی بہتری کے لیے خربوزہ نہایت ہی عمدہ غذا ہے۔ خربوزے میں شامل پروٹین جلد کو نہ صرف خوبصورت اور ملائم بناتے ہیں بلکہ جلد کی بیماریوں سے بھی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق 90% پانی پر مشتمل یہ پھل سینے کی جلن میں بھی اکثیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کمزوری میں خربوزہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور آپ خود کو تازہ دم بھی محسوس کرتے ہیں۔ اس میں موجود وٹامن ڈی صحت کے لیے مفید ہے، جس سے جسم کے پٹھوں اور رگوں کو توانائی ملتی ہے، گرمی کی شدت سے یہ بچاتا ہے، اس کے کھانے سے دل کو فرحت ہوتی ہے۔ تو ویورز، ایک بات یاد رہے کہ خربوزے کے فوائد حاصل کرنے کے لیے اس کا استعمال بہت ضروری ہے، مگر اس کو
کھانے میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خربوزہ کھانے کے بعد کبھی بھی پانی نہ پیے، کیونکہ خربوزہ کھانے کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ خربوزہ ہمیشہ دوپہر کے وقت کھانے کو ترجیح دیں، لیکن چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس لیے اس کو دوپہر میں تو استعمال کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کا استعمال افطاری میں کیا جائے۔ اس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خالی پیٹ خربوزہ نہیں کھانا چاہیے، 2 کھانوں کے بیچ میں خربوزہ کھانا چاہیے۔ خربوزے میں پانی موجود ہوتا ہے، اس لیے یہ قدرتی طور پر گرمی میں جسم کو خشکی سے مضبوط رکھتا ہے۔ تو ویورز، اب آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ خربوزے کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے استعمال فرماتے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ کہتے ہیں کہ افطاری کے لیے افضل چیز کھجور ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو اس کو چاہیے کہ پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ پاک ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خربوزہ اور کھجور اکٹھا کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ افطاری میں خربوزے کا استعمال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کھجور کے ساتھ تو اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی اپنی افطاری میں لازمی شامل کریں۔ جہاں تک بات ہے خربوزے کی فوائد کی، تو اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کرتا ہے اور بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ خربوزے کو خالی پیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس صورت میں فائدہ مند زیادہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کا استعمال ضرور کرتے رہیں، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ تو ویورز، آپ نے دیکھا کہ خربوزے کی متعدد فوائد ہیں، اس کے استعمال کو یقینی بنائیں اور اس کی فوائد حاصل کریں۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ تو ویورز، آخر میں آپ کو خربوزے کی بیج کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ پھل ایسا ہے کہ اس کی بیج بھی فوائد سے خالی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ تربوزے کی بیج کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جگر اور لبلبے کو صاف کرنے کا عمدہ کام کرتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں جن کے بارے میں جاننے کے بعد آپ ان بیجوں کو کم از کم ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکیں گے، بلکہ انہیں بھی اپنے استعمال میں لائیں گے۔ ماہرین کے مطابق خربوزے کے بیج بلڈ شوگر کو کم کرنے اور کم کثافت والے کولیسٹرول کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ذیابیطس کی مریضوں کا ناگزیر دوست ہے۔ زنک کی اعلیٰ مقدار کی وجہ سے خربوزے کی بیج خاص طور پر مردوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ زنک خربوزے کی بیج کو خوبصورتی کا حقیقی امر بنا دیتی ہے، جو جلد کو خوبصورت اور ناخن کی طاقت اور بالوں میں چمک اور شان شوکت حاصل کرنے کا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ محاذوں کے علاج کے لیے بھی معاون ہے، یورک ایسڈ کے خاتمے کو فروغ دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق خربوزے کی بیج میں فولک ایسڈ ہوتا ہے، جو جینس کی عمومی نشوونما کے لیے اور حمل کے دوران ضروری ہوتا ہے۔ تو خربوزے کی بیج کا استعمال نظام تنفس کی دیگر بیماریوں کے کورس کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں خربوزے کی تمام تر افادیت کو جاننے کے بعد آپ اس پھل کو ضرور استعمال کریں گے، اور ہو سکے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کے فائدے سے مستفید ہو سکیں۔